میں اپنے ایوان سے وطن عزیز پاکستان کے انتہائی ممتاز و معروف ثناء کو پیش کر رہا ہوں اس فکر و خیال کے ساتھ کہ جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی، اور مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی۔ علماء میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، یہ بحث چھڑتی ہے علماء میں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ قربان جاؤں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے یہ مسئلہ حل کر دیا، فرماتے ہیں جب تک آقا مکے میں رہے تو مکہ افضل، جب آقا مدینے آئے تو مدینہ افضل ہے۔ اب دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، صفا مروہ ہیرا کی چوٹیاں، صفا مروہ ہیرا کی چوٹیاں، بولی یہ شب ہجرت، صفا مروہ ہیرا کی چوٹیاں، بولی یہ شب ہجرت، اب ہمارے آگے اترائے گی مٹی مدینے کی، اب ہمارے آگے اترائے گی مٹی مدینے کی، اب ہمارے آگے اترائے گی مٹی مدینے کی۔ حضرت گرامی قدر، اب میں اپنے ایوان نعت سے عالم اسلام کی انتہائی محترم و معتبر ثناء جناب غلام مصطفیٰ سبزواری سے ملتمس کہ آپ آئیں اور مقصود کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلائے عقیدت پیش کریں۔ محترم ثناء جناب غلام مصطفیٰ سبزواری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی حاضرین مجلس اور منتظمین محفل کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا یہاں آنا، آپ کا جمع ہونا، سننا، ہمارا آنا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ سے کروں گا، چونکہ مجھے اس محفل میں بیٹھے ہوئے غالباً کوئی آدھے سے پونا گھنٹہ ہو گیا ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے نا تو تھوڑا سا وہ سب دیکھ کر کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کروں۔ ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ محبوب کی محفل کو، جس کو یاد ہے صرف وہی جواب دیجیے، محبوب کی محفل کو بلند آواز سے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ میں وقت نکال کر اس محفل میں شامل ہوا، یہ حضور کا کرم ہے تو ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ بظاہر بات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لفظوں میں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن مانن بہت بڑی ہوتی ہے، یہ وہی بات ہے۔ کہتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو آپ جب محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ اگر کوئی اشعار آپ کو یاد ہیں تو وہ ساتھ مل کے پڑھیں، اور جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدا لگاتے رہیں۔ میں نے اسی لیے ابتدا میں دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا یہاں جمع ہونا، ہمارا آنا پڑھنا، آپ کا آنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے نقیب محفل کافی دیر سے کہتے رہے، میں ایک بار پھر ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ میرے بھائی جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔ یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں نا، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں گے نا، اس سے یہ ہوگا مل کے ماشاءاللہ ہمارے زین بھائی بھی آگے تشریف لے آئے ہیں، اور ہمارے ستار بھائی سے بھی گزارش ہے آپ بھی آگے آ جائیں۔ جی حافظ صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کے جو یہاں پہ اہل خانہ میں سے جن کے بچے ہیں نا، تو والدین اگر تنبیہ کریں اپنے بچوں کو تو وہ کوشش کریں ادھر سے وہاں، ادھر سے ادھر، وہ نہ آمد و رفت اگر نہیں ہوگی نا تو تقدس پامال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، یہ حضور کے ذکر کی محفل کا رنگ بھی نہیں ہے۔
ادب کو ملوز خاطر رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کمانے آئیں اور گناہ کے زمرے میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب آئیے ایک بار پھر ہم بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جو گدائے اعلیٰ حضرت بیٹھا ایک دفعہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ، کانے لالے کرامت پہ۔ اچھا توجہ طلب بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف دور بھی نہیں کہا اور صرف نزدیک بھی نہیں کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی تائید جب مظفر وارثی نے کی نا تو یوں کی کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اس بات پہ آنی چاہیے سبحان اللہ۔ یہ صرف اشعار نہیں ہے واللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ بھی سنتے ہیں پس دیوار بھی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اب مظفر وارثی کا عشق جب عروج پہ آیا تو آپ نے کہا کہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، کہیے سبحان اللہ، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے، میرا ایمان وہ بھی میرے اشعار سنتے۔ اب ہمیں عقیدہ یہ رکھنا ہے اور درود پاک مل کے پڑھنا ہے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نا سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا، تو جس کو بھی ملا ہے تو اس کو بھی ملا اس کو بھی ملا، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا، در سے ملا۔ یہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرت کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ان کو دیکھتے ہوئے آپ بھی بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا سارے اشعار ہمارے عقیدے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ استاد زمن فرماتے ہیں صدیق بھائی کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا، تو ہم کیوں نہ پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مجھے جن کلاموں کا کہا گیا آئیے دو اشعار مل کے پڑھتے ہوئے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ ابتدا کلام اعلیٰ حضرت سے اس کے دو اشعار ہمارے صدیق بھائی نے بھی پڑھے، لیکن مجھے بھی حکم ہوا ہے تو میں بھی دو اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اس کلام کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ کلام ہے، کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ آپ ابتدا میں بے شک طے کر لیجئے کہ میں کہوں بار بار آپ کہیں سبحان اللہ، یا آپ کہیں گے کہ ہم ہر شعر پہ کہیں گے سبحان اللہ۔ بلکہ یہ اشعار ایسے ہیں، سارے اشعار عقائد پر مبنی ہے۔ میرا تو ایمان یہ ہے کہ توجہ سے سنیں گے نا تو بات یہاں لگے گی، اور جب بات یہاں لگے گی تو زبان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل خود کہے گا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چونی نو چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں اور دہن میں زبان تمہارے لیے،
بدن میں ہے جان تمہارے لیے سبحان اللہ دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں پھر آگے دعا ہے کہتے ہیں ایسا کرم ہو کے اٹھے بھی وہاں دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا بولو سبحان اللہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تم چاند پہ پہنچ گئے وہ بھی کسی کے سہارے سے تم چاند پہ پہنچ گئے وہ بھی کسی کے سہارے سے میرے نبی نے اس چاند کو بھی توڑ دیا اپنے کے اشارے سے کیسی بات حضور کے معجزے کا ذکر ہے کہیے سبحان اللہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تابا تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو تابا تمہارے لیے اے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے کہیے سبحان اللہ آپ نہیں کہیں گے تو میں کہتا رہوں گا بار بار کہ کہیے سبحان اللہ تین دعائیں اعلیٰ حضرت نے اس مقطع کے اندر کی ہیں کہتے ہیں صبا وہ چلے ہوا ایسی چلے کہ باغ پھلے اور وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے پھر تیسری دعا روز حشر لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے اس سے خوبصورت اظہار تمنا کیا ہو سکتا ہے یہ تین دعائیں ہیں شامل ہو جائیے کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے رضا کی زباں تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھولے ہماری زباں تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا دیکھیں یہ ہوتا ہے توجہ سے سننے کا آؤٹ پٹ اس کا نتیجہ میرا مشاہدہ ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ جب بات توجہ سے سنی جاتی ہے نا تو پھر یہاں پہنچتی ہے اور روحانیت بھی محسوس ہوتی ہے اور بزرگان دین کے کلام پڑھے جا رہے ہیں تو کیوں نہ محسوس ہو ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اب اگلا کلام بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا ہے ہم سارے گدائے اعلیٰ حضرت بیٹھے ایک دفعہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اپنے ماضی کی طرف غور کیجئے گا اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا ہے نا مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے
کسی شخص کو اگر شک ہو تو وہ صرف اتنا کرے کہ اپنے ماضی پر توجہ دے، پھر مستقبل در مستقبل دیکھے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ کہتے ہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ اور عقیدہ تو دیکھیں، کہتے ہیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی۔ اعلیٰ حضرت اظہار کر رہے ہیں حضور کے کرم کا، کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، مریضوں کو گنجے سکھا دینے والے، گناہگاروں کو بخشوا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، گناہوں پہ غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن گو سگرا گو دریا کے پربت پرست لگی، دیکھ کر ابر رغبت بدو پر بھی برسا دے، برسانے والے بدو پر بھی برسا دے، برسانے والے، اور کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میں جتنی دیر یہاں محفل میں بیٹھا تھا تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نعرہ لگا ہو، چلیں اچھا اس بات کا نعرے کی سعادت مجھے مل گئی، نعرہ تکبیر۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کم سے کم آس پاس والوں کو پتا تو چلے نا کہ یہاں حضور کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب ہم نے تو نعرہ لگا دیا، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، ارے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، منکر عجب کھانے غرنے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ذرا اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب ایک بار دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی
میں نے ایک مصرع پڑھا تھا خالد محمود خالد نقشبندی صاحب کا، وہ کہتے ہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، صلی اللہ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ پہلا مصرع ہمارا عقیدہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، دوسرا مصرع ہر مسلمان کے دل کی خواہش کہ تیرے شہر میں میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ کس چیز کی طلب ہے آرزو بھی کوئی، سب سے اولا والا، جس کو یاد ہے سے کوئی جواب دے، سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ کہتے ہیں پھر سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ کتنی خوبصورت تضمین کی پیر صاحب نے، کہتے ہیں کیوں کسی غیر کے در پہ ٹھوکریں کھائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے۔ آپ پہلے کہیے سبحان اللہ، پھر میں بتاتا ہوں کتنا مزہ آئے گا، کہیں سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کیوں کسی اور کے در پہ ٹھوکریں کھائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، آئیے مانگیے پائیے جائیے، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کس چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، کشکول بھرتے بھرتے تیری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ہمارے رضوان بھائی کا اور اہل خانہ کا بہت ہی، میرا بھی بہت پسندیدہ کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے صدقے میں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اور شادر و نادر کوئی محفل ایسی ہوگی کہ جس محفل کے اندر اس کلام کی فرمائش نہ ہوئی ہو۔ یہ صدیق بھائی بھی جانتے ہیں، ہمارے بلال بھائی بھی ماشاءاللہ جانتے ہیں، اور
ہمارے آصف بھائی بھی بڑا شوق سے سنتے ہیں اس کلام کو، اور جب آصف بھائی موجود ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مصطفیٰ یہ پڑھنا ہے، آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور میرا آپ یقین کریں اگر توجہ سے سوچیں نا تو تمام شعراء نے جو حضور کی شان میں مدح سرائی کی ہے نا، تمام کا منبع یہی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیبہ میرا مسدس، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، بولو ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ہاں میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، اور سکتا سا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، کیونکہ تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، پر کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، 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 بولو سبحان اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، عطائے عرب جلائے عرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، برب جگہ تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں سمن پبن میں دلہن میں جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سزائے بیگن پہ ایسے ملن، یہ امن و اما تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے، یہ نام لیے زمانہ جیے، جہان لیے تمہارے لیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے کہ آبے نے آم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے بدا تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ جب میں اس کلام کو ترنم میں پڑھ رہا تھا تب بھی یہ شعر آیا تھا، اور میں نے کہا تھا حضور کے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے گل کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، پھر کہا یا رسول اللہ یہ تاب و توا تمہارے لیے، کہیے سبحان اللہ۔ اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے۔ ایک جگہ شاعر نے کہا کہ کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا،
سبحان اللہ. حضرت گرامی قدر، یہ ہماری خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق قادری تشریف لا رہے ہیں. آپ امیر جماعت اہل سنت ہیں. الحمدللہ میں آپ کو اس محفل میں انتظامیہ کی جانب سے اور زلیخا کمفرٹ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت گرامی قدر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین امیر جماعت اہل سنت پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جد والکرم وعلی آلہ و اصحاب بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ. اللہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کا بھی اس محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کچھ ہی لمحات بعد ہم حضرت کے بیان سے مستفیض ہوں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنی عقیدتوں کو اور مزید بڑھا لیجئے، کیونکہ یہ ساری باتیں اگر ہمیں تلاوت سننی ہو، نعت سننی ہو یا بیان سننا ہو، تمام کے لیے توجہ درکار ہے. توجہ یہاں ہوگی نا تو بات یہاں پہنچے گی. کہیے سبحان اللہ. ہم بات کریں تو حضور کے موضوع کی. اب ایک جگہ شاعر کہتے ہیں کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا آپے چن توڑدا تے آپے چن جوڑدا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا سونا ایڈا سونا 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 ایڈا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہے او جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار ہے او جیا کوئی رب نے بنایا نہیں چودھویں دا چلتے عرشہ دا تارا چودھویں دا چلتے عرشہ دا تارا قسم سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات چل رہی تھی چاند سے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خل کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تما تمہاری نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. حضرات گرامی قدر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین امیر جماعت اہل سنت پاکستان تشریف لا رہے ہیں. آ گیا حق چھا گیا حق آ گیا حق چھا گیا حق عبدالحق مرد مومن مرد حق تراب الحق مرد مومن مرد حق تراب الحق. حضرات گرامی قدر، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ آج ہماری اس محفل میں عالم دین حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری نوری تشریف لا رہے ہیں. میں انتظامیہ کی جانب سے اور زلیخا کمفرٹ کی جانب سے آپ کو اس محفل میں رونق و زینت بننے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہماری اس محفل میں تشریف لائے ہیں. میں آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی قدر، عالم اسلام کے انتہائی ممتاز و معروف محترم معتبر مقتدر عالم دین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق قادری نوری جیلانی تشریف لا رہے ہیں. میں آپ کو اس محفل میں رونق و زینت بننے پر خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرات گرامی قدر، آج ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالحق قادری نوری جیلانی
تشریف لائے. میں آپ کو اس محفل میں رونق و زینت بننے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے, تمامی احباب تشریف رکھیے. انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر بعد حضرت کا خطاب ہوگا اور ہم اس نورانی اور وجدانی خطاب سے مستفیض ہوں گے. آپ لوگ تشریف رکھیں انشاءاللہ العزیز. تمام حضرات تشریف رکھیں, درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی, سب سے بالا ہوا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہوا ہمارا نبی. اپنے بالا ہوا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. ایک بار پھر نعرہ لگا دیجئے, نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. منقبت کے لیے حکم ہوا, دو شعر منقبت کے پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمام حضرت کے بیان سے مستفیض ہوں گے. تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی. تم جو بناؤ بات بنے گی, دونوں جگہ میں لاج رہے گی, لاج رہے گی. تو لج پال کرم اب کر دو, میرا لج پال کرم اب کر دو, لج پال کرم اب کر دو. ہم سب کی جھولی بھر دو, بھر دو. کاسا سب کا پنجتنی خیر سے, میرے میرا بھر دو. کاسا ہمارا پنجتنی خیر سے. تیرے ہاتھ میں دیا گئے, تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم. ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار, ڈالو نظر کرم سرکار. اپنے منگتوں پر ہر بار ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے. مشکل جب بھی سر پر آئی, تیری رحمت آڑے گائی. مشکل جب بھی سر پر آئی, تیری رحمت آڑے آئی, آڑے آئی. تو جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث, میں نے تمہیں پکارا, جب میں نے تمہیں پکارا, کام آیا تیرا سہارا. چلتا آسی کا گزارا, تیری خیر سے میرے میرا چلتا ہم سب کا گزارا. تیری خیر سے. نعرہ غوثیہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت پیش کر رہے